باقاعدہ نفرت کے بیچ پلانٹ کیے گئے، اور پلانٹ کرنے والے جیسے کہ رومیلا نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ انگریز تھے، کہ انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کا زیادہ تر حصہ گھوڑوں کی پیٹھ کے اوپر گزارا ہے۔ یہ بھی کمال بات ہے صاحب کہ وہ میدان جنگ کے میدان جہاد کے ہندو کو مسلمان کیا ہو، یہ سوائے پروپیگنڈے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہیروز کو زیرو روئی کے گالے ہوتے، انتہائی نرم تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی آپ کو غسل دے کر لٹایا گیا ہو۔ یعنی اب مجھے کہنے دیں یہ جملہ کہ اگر وہ عالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہماری تاریخ کے ساتھ ساتھ بڑی سازشیں کی گئی ہیں۔ بہت سے ہمارے ہیروز جن کو ہیرو ہی ہونا چاہیے تھا، ان کو ہم نے زیرو بنا کے پیش کیا، اور بہت سے ایسے زیرو جو زیرو تھے ان کو ہم نے ہیرو بنا کے پیش کیا۔ یعنی اس میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے سو کالڈ دانشوروں کا بھی ہے کہ جنہوں نے کبھی قلم اٹھا کے لکھا، کبھی قلم دبا کے لکھا۔ ایک ایسی شخصیت جن کا نام آج بھی اگر ہندوستان میں لیا جائے، بھارت میں لیا جائے، تو لوگ ان کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دشمنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بغض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہیں لٹیرا کہا جاتا ہے، ڈاکو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت تو صاحب کچھ اور ہے۔ اور وہ جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس ویلاگ میں آپ نے آج میرے ساتھ رہنا ہے، تاکہ آپ کو کلیئرٹی آئے صاحب کہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ زیرو نہیں ہیں، ان کو ایک سازش کے تحت زیرو بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذہن میں رہے ناظرین کہ اسلامی تاریخ کا الحمدللہ یہ ناز ہے، یہ پرائیڈ ہے، اور ہمیں یہ پرائیڈ لینا بھی چاہیے، اس بات پہ فخر بھی ہونا چاہیے کہ اس کے کرتاس پہ بڑے بڑے جرنیلوں، بڑے بڑے فاتحین، بڑے بڑے حکمرانوں کے نام درج ہیں، یعنی جن کو ہم ہمیشہ اپنے رول ماڈل کے طور پہ دیکھیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ غزنی کی سرزمین سے اٹھنے والے ایک ایسے ہی بت شکن، ایک ایسے ہی عظیم جرنیل، یمین الدولہ، امین الملت، فاتح ہند، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، جو ان چند عظیم اور نامور فاتحین میں شامل ہیں جن کی شوکت و ہیبت، جن کا جاہ و جلال، جن کے فتح و ظفر کے عظیم الشان نشانات صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی الحمدللہ روشن و تابندہ ہیں، ماند نہیں پڑے ہیں۔ یعنی ذرا سوچئے کہ غیر معمولی خوبیوں اور عدیم المثال صلاحیتوں کے مالک سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیا، جنہوں نے 997 عیسوی سے 1030 عیسوی تک تقریباً 33 برس تک حکومت کی، اور ان کی موت کے وقت ان کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت کے اندر تبدیل ہو چکی تھی، جو شمالی مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب تک، اور ماوراء نہر میں یعنی سینٹرل ایشیا میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اولین کرنیں پھیلانے والے عظیم مسلمان فاتح سبکتگین کے شہزادے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تمام دینی اور دنیاوی خوبیوں کا مکمل طور پہ مجموعہ تھے۔ اپنی دلیری و شجاعت، عدل و انصاف، انتظام سلطنت اور فتوحات کی بنا پر دنیا کے گوشے گوشے میں سلطان کی بے انتہا تکریم بھی کی جاتی تھی، اور بے انتہا ان کی شہرت بھی تھی۔ ابتدائی عمر میں بھی، چونکہ ظاہر معاملہ یہ تھا کہ ابتدائی عمر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص قلبی میلان تھا، اللہ کی بارگاہ سے خاص قلبی میلان تھا، لہذا قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اور اسلامی فقہ میں اور خاص طور پہ علم حدیث کے اندر آپ نے دسترس حاصل کی۔ وہ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا، اور وہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے ہندوستان پر 17 کے قریب حملے کیے، اور ہر حملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے گا تھوڑا سا، اب جو اگر چشمہ لگایا نا تعصب کا، تو اس چشمے کو ذرا اتار دیجئے، کیونکہ جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا وسیع القلبی کے ساتھ، خاص طور پہ جو ہندوستان کے بسنے والے ہندو ہیں ان کو ذرا سمجھنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کا جو اصل رخ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے حملے، جتنے بھی حملے آپ نے کیے تھے، وہ ہندو راجاؤں کی سازشوں اور بغاوتوں کی روک تھام کے لیے تھے، جو کہ ہندو راجواڑوں سے باقاعدہ جن کی بنت ہوا کرتی تھی۔ مگر ہوا یہ کہ اس تاریخ کو مکمل طور پہ مسخ کر کے پیش کیا گیا کہ وائسرائے ہند چارلس جان اور فرنگی پارلیمنٹ نے جنگ آزادی کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور لٹیرا پیش کیا۔ بلکہ اگر میں تھوڑا سا اور پیچھے چلا جاؤں، 1843 سے اس کا آغاز جو ہے باقاعدہ برطانوی پارلیمنٹ سے ہو چکا تھا، یعنی اس پورے پلان کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا چکا تھا۔ اچھا، اب اس کا جو رد کیا وہ دہلی یونیورسٹی کی پروفیسر رومیلا تھاپر نے
اپنی کتاب سومنات تاریخ کی بہت سی آوازوں میں کیا. اور وہ کیا لکھتی ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے اس نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں چند ایک سطور اس کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ یہ انگریز حکمران تھے، یہ انگریز حکمران تھے جنہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی کے تحت اس نظریے کو، یعنی اس آئیڈیالوجی کو فروغ دیا. خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ ہندوؤں کے لیے خاص تھا کہ دیکھو، یعنی انگریز ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان تم پر کیسے کیسے ظلم ڈھاتے رہے ہیں، انہوں نے سومنات کو برباد کر دیا جبکہ ہم تمہاری عبادت گاہوں کی تعظیم کرتے ہیں. پھر رومیلا آگے یہ کہتی ہے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب اور زبان میں 1857 سے پہلے محمود غزنوی کا بطور لٹیرا ذکر نہیں ہے. اچھا، یہ لاجیکل بات بھی ہے، ذرا سمجھیے گا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد 200 سال تک، 300 سال تک آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے شعرا موجود، ادبا موجود، تاریخ دان موجود، بڑے بڑے ہندو وہاں پہ اس وقت رائٹرز موجود تھے، لیکن کسی نے بھی سلطان کے لیے کچھ نہیں لکھا. ہر ایک نے جو کچھ بھی لکھا وہ اچھا ہی لکھا. یہ بنیادی طور پہ ایک باقاعدہ نفرت کے بیچ پلانٹ کیے گئے، اور پلانٹ کرنے والے جیسے کہ رومیلا نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ انگریز تھے، کہ انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ایک دوسرے کے دل میں، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر خاص طور پہ جو ہے نفرتیں پیدا کی اور خلیج پیدا کی، اور ہندوؤں کو یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ تمہارے اوپر حکومت کریں گے یا تم ان کے ساتھ رہو گے تو یہ اسی انداز سے ڈومینیٹ کریں گے جس انداز سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈومینیٹ کیا تھا. بات ذہن میں رہے ناظرین کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اسٹیچر، بڑا مقام عطا کیا تھا. آپ ایک عالم بھی تھے، ایک عابد بھی تھے، عاقل بھی تھے، نڈر مجاہد تھے، عادل تھے، سخی تھے، رعایا پرور تھے، یعنی آپ دین کے بے انتہا پابند تھے اور غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے. یعنی صورتحال یہ تھی، آپ نے کئی مساجد بنائیں، کئی مدارس بنائیں، آپ نے لائبریریز بنائیں، یعنی آپ نے فن کو فروغ دیا، آرٹ کے بہت زیادہ قریب تھے، علماء کی بے انتہا قدر کیا کرتے تھے، دانشوروں کی قدر کیا کرتے تھے، شعراء کی قدر کیا کرتے تھے، اطباء کی قدر کیا کرتے تھے، سائنسدانوں کی قدر کیا کرتے تھے، اور ان کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے. یعنی ایک مثالی حکمران اور ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت تھے جو دن کو لڑا کرتے تھے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے سرب سجود ہوا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے. سلطان نے جو اکثر فتوحات، میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ آج سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ طاقت پہ بڑا زام ہے، ہمارے پاس پاور ہونی چاہیے، اس بات پہ ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے اور مصیبت یقین کرتے ہیں. لیکن سلطان نے اکثر فتوحات راتوں کو مسلح پر کھڑے ہو کر حاصل کی ہیں. یعنی وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اصل طاقت بنیادی طور پہ مجھے اللہ کی طرف سے ملے گی، اس کی مدد، اس کی نصرت آ جائے، پھر سامنے کوئی بھی دشمن کھڑا ہو جائے میں انشاءاللہ جیت جاؤں گا. وہ جتنے بڑے فاتح اور جرنیل تھے وہ اتنے ہی بڑے انسان بھی تھے اور انسان دوست بھی تھے. یعنی صورتحال یہ تھی کہ اگر سلطان کے پاس کوئی عام سا شخص، عام سی عورت بھی انصاف کے لیے اگر آ جاتی تھی تو آپ اس کو انصاف فراہم کیا کرتے تھے. اس مجاہد کا عالم یہ تھا صاحب کہ اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہندوستان کے بت قدوں کو رون کر رکھ دیا تھا. یعنی صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان کے بت قدے اس کی وجہ سے لرزتے تھے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑوں کی پیٹھ کے اوپر گزارا ہے. یہ بھی کمال بات ہے صاحب کہ وہ میدان جنگ یا میدان جہاد کے مجاہد ہی بنے رہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ایک تعلق سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور آپ یعنی سمجھ لیجئے کہ ان کے منظور نظر تھے. ایک خاص فیض کا سلسلہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جاری تھا. ایک تو یہ کہ آپ دن میں درود پاک کی بے انتہا کثرت کیا کرتے تھے کہ سرکار نے زیارت بھی کروائی اور خواب میں تشریف لا کے آپ نے درود لکھی بھی آپ کو عطا کیا کہ اب یہ پڑھا کرو، یہ جب تم ایک مرتبہ پڑھو گے تو پھر یہ ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں تم پہ ان گنت جو ہے وہ نشاور کرے گا. تو سلطان ایکچولی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ چلتے تھے کہ جو مسلمان ہیں یعنی وہ بنیادی طور پہ جسد واحد کی طرح ہیں. یعنی آپ ایک ایسی آئیڈیالوجی کے فالوور تھے کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جسد واحد کی طرح بتلایا ہے. اب ذہن میں رہے ناظرین کہ سلطان کی جو فوج تھی وہ تقریباً 1,00,000 افراد پر مشتمل تھی. اس فوج میں عرب کے لوگ بھی تھے، غوری بھی تھے، سلجوکی بھی تھے، افغان بھی تھے، مغل بھی تھے. اور یہ ایک بڑی کمال بات ہے کہ اس فوج کے اندر یعنی اس لشکر کے اندر 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی موجود تھے.
تھے، 10 سے 15,000 ہندو سپاہی بھی موجود تھے، اور ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہی ہوا کرتے تھے، اور ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوا کرتا تھا، یعنی سلطان ان کو منتخب کرتا تھا جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، اور یہ لاجیکل بات ہے، بڑا آسان سے سوال میں ہندوؤں سے کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اس وقت کسی لشکر کا حصہ بنوں اور وہ لشکر جا کر صاحب کسی مسجد کے اوپر چڑھائی کرے، میں ایمان کے لیسٹ درجے پر بھی اگر موجود ہوں اور مجھے کتنی ہی مراد ملے، کتنا ہی پیسہ ملے، میں کبھی بھی اپنی مسجد کے اوپر چڑھائی نہیں کروں گا یا اس لشکر کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہندو لشکر کے اندر موجود ہیں، 10 سے 15,000 کی تعداد ہے، انہی کے کمانڈرز ہوتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہندوؤں کے اوپر چڑھائی کریں یا وہ بت خانوں کے اوپر چڑھائی کریں یا وہ مندروں کے اوپر چڑھائی کریں؟ ایسا بالکل نہیں تھا۔ ذہن میں رکھیے، اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی ہندو سپاہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ نہ دیتے۔ یہ بغاوتیں تھیں جو ہندو راجواڑوں سے ابھرتی تھیں، سازشیں ابھرتی تھیں، جس کو بنیادی طور پر روندنے کے لیے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اٹیمپٹ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب ذہن میں رہے تاریخ کا یہ بھی حصہ ہے کہ 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب راجہ جے پال کی فوجوں کو پسپا کرنے سے لے کر 1019 عیسوی میں راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا کے بڑے حملے زیر کرنے تک سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 1020 عیسوی سے 1025 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہے۔ یعنی آپ کی جو ٹوٹل انٹینشنز تھی یا توجہ تھی وہ اس طرف تھی، اور وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں شمالی اور وسطی ہندوستان کے تمام جتنی بھی ریاستیں تھیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد اندر ہی اندر وہ کسمسا رہے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ پیر مار رہے تھے کہ ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کریں، ایک مشترکہ فوج تیار کریں، اور اس کو پھر باقاعدہ منظم کر کے سلطان کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کیا یہ کہ گجرات کے علاقے کاٹھیا واڑ میں ایک بہت ہی مشہور مندر ہے جس کا نام سومناتھ ہے، اس کو مرکز بنایا۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ سومناتھ ہی وہ مندر ہے، جب بھی اس کا حوالہ آتا ہے تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ آتا ہے، اور جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے تو سومناتھ کے مندر کا حوالہ آتا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے، تاریخ بتاتی ہے کہ عظیم الشان مندر تھا، جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک سینٹرل پوزیشن، ایک مرکزی پوزیشن حاصل تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ بنیادی طور پہ ہندوؤں کا ایک GHQ تھا، ایک جنرل ہیڈ کوارٹر تھا۔ سومناتھ مندر میں دیوی دیوتاؤں پر چڑھاووں کی صورت میں بہت زیادہ کثیر مال آتا تھا، بے انتہا مال آیا کرتا تھا، اور مندر میں جو موجود شیوا جی کا جو بت تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ اس کا اندازہ کیجئے کہ اس بت کی حرمت ان کے نزدیک اتنی تھی، اس کی تکریم اتنی تھی کہ وہ شیوا بت کو نہلانے کے لیے روز جو تازہ پانی منگایا کرتے تھے وہ گنگا سے منگایا کرتے تھے۔ تاریخ کا جو اصل رخ ہے وہ ذرا یہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ مندر کے جو بتوں کو توڑنے کا جو ذکر آتا ہے عموماً تاریخ میں، وہ سب مقامی ہندو راجاؤں کے بارے میں ہے جو دولت لوٹنے کے لیے سومناتھ مندر پر حملے کرتے تھے۔ یعنی یہ جتنا بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جی سومناتھ کے مندر کو لوٹا گیا یا اس کو جو تہس نہس کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا، یہ ایکچول جو ہندو راجا تھے وہ لالچ میں، چونکہ وہاں پر مال بہت آتا تھا، خزانہ بہت جمع تھا، تو اس کو وہ لوٹنے کے لیے وہاں سے آیا کرتے تھے۔ اور وہی بات ہے کہ تاریخ نے صاحب وہ ان کے ناموں کو تو کر دیا ایک طرف، وہ سارا کا سارا ملبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ڈال دیا گیا۔ ذہن میں رہے ناظرین کے مشترکہ حملے اور جنگ کی تیاریاں جو ہیں وہ اپنی زور و شور سے چل رہی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سلطان جو ہے وہ وہاں مہمات کے اندر مشغول تھے۔ سلطان نے کیا یہ، جیسے ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے پیشگی تیاری کر لی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا تھا، جس میں 500 کلومیٹر طویل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان کی فوج تقریباً 30,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، وہ غزنی سے روانہ ہو گئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں سومناتھ مندر کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہندوؤں کی جو نیٹو فورس ہے وہ اس وقت وہاں پر موجود تھی۔ جنگ کا آغاز ہوا، اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی مدد اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے فتح یاب ہوئے۔ یہ بھی ایک بڑا لطیف واقعہ ہے صاحب کہ آپ کو فتح نہیں مل رہی تھی، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ آپ کو عطا کیا اور فرمایا جاؤ اس کے صدقے سے اللہ سے دعا کرو، مانگنا اللہ سے دعا کرو
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا کرے گا اور آپ کو فتح و نصرت ملی۔ اچھا جی، سومنات کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان میں جو آخری لڑائی ہوئی ہے وہ 1027 عیسوی میں ہوئی ہے، اور دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیان جو ہے وہ علاقہ مطلب پورا پھیلا ہوا تھا، وہاں ہوئی ہے۔ بہرحال آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار رہے، اور اپنی آخری جنگی مہم جو ہے آپ نے 1029 عیسوی میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی، اور رے کے حاکم کو آپ نے شکست دی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے سلطان کی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے حالت امن میں کسی مندر پر حملہ کیا ہو۔ یہ میں بڑا کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں، یعنی سلطان محمود غزنوی کی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے حالت امن میں کسی بھی مندر پر حملہ کیا ہو یا جبراً کسی غیر مسلم کو، ہندو کو مسلمان کیا ہو۔ یہ سوائے پروپیگنڈے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہمارے ہیروز کو زیرو بنانے والی بات۔ اور ایک آپ کو کمال بات بتاؤں، آخری بات سے عشق والی کر رہا ہوں، اور یہ بات ایسی ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے صاحب، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال ہو گئے۔ اچھا جی، وہ یہ کہ 1974 کے اندر افغانستان کے اندر زلزلہ آیا، اور سلطان کا جو مزار ہے وہ ظاہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، قبر اطہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ ظاہر آیا ہونے لگا، تابوت کے اندر تھا۔ تو اب طے یہ ہوا کہ دوبارہ اس مزار کو بنوانا ہے۔ جب اس مزار کے اندر داخل ہوا گیا، یعنی اس قبر میں جب داخل ہوا گیا، تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ وہ جو لکڑی کا تابوت ہے، ابھی تو جسد مبارک کی میں بات نہیں کر رہا، لکڑی کا جو تابوت ہے وہ 1000 سال کے بعد بھی اسی طرح سے سلامت تھا۔ اور جس وقت آپ کے جسم مبارک کو دیکھا گیا ہے تو جسم مبارک کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے دست مبارک ایسے تھے جیسے روئی کے گالے ہوتے، انتہائی نرم تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی آپ کو غسل دے کر لٹایا گیا ہو۔ یعنی اب مجھے کہنے دیں یہ جملہ کہ اگر وہ لٹیرا ہوتے، اگر انہوں نے لوٹا ہوتا لوگوں کا مال، ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی، تو پھر یاد رکھیے گا ان کے جسم کو کیڑے مکوڑے زمین کے اندر لوٹ لیتے۔ وہ تو لٹے تھے بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہی بات ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 1000 سال بعد ان کے جسم اطہر کا اسی انداز سے صحیح و سالم نکلنا، اور ایسے نکلنا جیسے ابھی غسل دیا ہے۔ ظاہر شاہ کی حکومت تھی، یہ بھی ذہن میں رہے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور ابھی موجودہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یعنی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کیا تعلق تھا، اور اللہ ان سے کتنا راضی تھا۔ اپنے ہیروز کو ہیرو بنائیے، زیرو مت بنائیے۔ اجازت دیجیے اس دعائے امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔